بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ وہ ایسے کون سے جانور ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، احرام کی حالت میں ہوں یا احرام سے باہر ہوں، خواب حرم شریف میں ہوں یا حرم سے باہر ہوں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور اسلام میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بعض اوقات جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے پر اجر عظیم بھی عطا کیا گیا ہے۔ ہر حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور ان جانوروں کے مارنے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اور نہ ہی آپ پر کوئی کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح اسلام نے جانوروں پر تشدد کرنے اور ان پر ظلم زیادتی کرنے کو منع فرمایا ہے، اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ جس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو اس عورت نے کھانے پینے کو کچھ دیا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا تاکہ وہ کچھ کھا پی سکے، چنانچہ اسی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ جس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ وہ جانور کون سے ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی کیا وجہ ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مارنے کا حکم دیا؟ ناظرین محترم، بعض جانور ایسے ہیں جو کہ ہر حالت میں انسان کے نقصان کا باعث بنتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، چنانچہ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو سکے اور آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو ان جانوروں کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین محترم، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 ایسے بدترین جانور ہیں جنہیں مقامات حل و حرم، یعنی کہ آپ حرم شریف میں ہوں یا حرم شریف میں نہ ہوں، دونوں حالتوں میں ان کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 1 چیل، نمبر 2 کوا، نمبر 3 بچھو، نمبر 4 چوہا، نمبر 5 پاگل کتا۔ پیارے دوستو، چیل اور بعض اوقات یہ لوگوں کی چیزیں بھی اٹھا لیتی ہے، یہ لوگوں کے زیورات اور سونے کو بھی اٹھا لیتی ہے، عجیب و غریب کام کرتی ہے۔ جس طرح کہ ایک دفعہ ایک عورت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے کچھ اشعار پڑھے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ جو تم نے مجھے اشعار سنائے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ایک دن میں اپنے خاندان کی ایک دلہن دیکھنے گئی، وہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوئی، بس اس نے زیورات اتار کر رکھ دیے، بس ایک چیل آئی اور زیورات کی سرخی کو دے کر اٹھا کر لے گئی۔ بس جب اہل خانہ نے زیورات کو غائب پایا تو مجھ پر شک و شبہ کرنے لگے، بس انہوں نے میری تلاشی لی، بس میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بریت کی دعا کی، بس وہ چیل آئی اور اس نے زیورات کو ان کے سامنے گرا دیا، اور وہ عورت کہنے لگی، بس اے ام المؤمنین، اگر آپ اس وقت میری حالت کو دیکھتی تو ضرور میری رہائی کی کوشش کرتی۔ ناظرین محترم، اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فاسق جانور کہا ہے، اور ہر حالت میں اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور امام رافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موذی جانوروں میں سانپ، بھیڑیا، شیر، گدھ اور عقاب وغیرہ کو بھی حالت احرام میں قتل کرنا مستحب ہے۔ پیارے دوستو، علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان 5 جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر موذی جانور کو اذیت پہنچانے سے قبل قتل کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس صورت میں چیتا، بھیڑیا، باز، مچھر کو قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچھو پر لعنت فرمائے۔
کہ وہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی غیر نمازی کو۔ پیارے دوستوں، اور اسی طرح بچھو کو مارنے کا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، لہذا اس کو حل اور حرم میں جہاں پاؤ مار ڈالو۔ باحوالہ ابن ماجہ شریف۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سفید چیز لاؤ جو آٹے میں ڈالی جاتی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نمک لے کر گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ہتھیلی پر رکھ کر 3 مرتبہ چاٹا اور باقی کو کاٹی ہوئی جگہ پر رکھ دیا، جس سے درد کو سکون حاصل ہو گیا۔ باحوالہ عوارف المعارف۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یوں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بچھو پر لعنت بھیجے کہ وہ کسی نمازی یا غیر نمازی، نبی یا غیر نبی کو کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوتا لے کر اس کو مار ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کاٹنے کی جگہ پر ملا اور قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا۔ پیارے دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھو بھی فاسق جانور ہے، اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ہر حالت میں قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ معزز دوستو، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانپ کو بھی مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مقام مینا کے ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس وقت سورہ منسلات نازل ہوئے۔ بس ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس صورت کو رغبت سے سن رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نمودار ہوا۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ بس ہم اس کی طرف دوڑے تاکہ اسے قتل کر دیں، لیکن وہ ہم سے بچ کر فرار ہو گیا۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمہارے شر سے بچا لیا جیسے تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھا تھا۔ باحوالہ بخاری اور مسلم شریف۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سانپ کو قتل نہ کرے بلکہ چھوڑ دے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے ہمارے ان سانپوں سے عداوت ہوئی ہم ان سے محفوظ نہیں رہے۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس شخص نے سانپ کو اس ڈر سے بغیر قتل کر یہ چھوڑ دیا کہ وہ ہم سے بدلہ لے گا، تو اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سانپ کو قتل کیا تو اس نے گویا مشرک آدمی کو قتل کر ڈالا، اور جس نے سانپ کو اس خوف سے چھوڑ دیا کہ وہ ہم سے بدلہ لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ باحوالہ مسند امام احمد۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانپ، بچھو، چوہا اور کوا فاسق یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ باحوالہ بحیقی شریف۔ ناظرین محترم، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوے کو بھی مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ 5 جانور ایسے ہیں کہ ان کے قتل پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہیں کوا، چیل، چوہا، سانپ اور کاٹ کھانے والا کتا۔ پیارے دوستو، بزرگان دل فرماتے ہیں کہ کوا اتنا خبیث جانور ہے کہ اگر آپ سمندر کے پاس پانی کا ایک گھڑا بھر کر رکھ دیں تو یہ کوا اس سمندر میں سے پانی نہیں پیے گا، بلکہ وہ آپ کے گھڑے میں سے پانی پیے گا اور آپ کے گھڑے کے پانی کو ہی خراب کرے گا۔ اور سنن ابن ماجہ اور بحیقی شریف میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سانپ فاسق ہے، چوہا فاسق ہے اور کوا بھی فاسق ہے، اور یہ راستے میں چلنے والے لوگوں پر بھی بیٹ کرتا ہے۔ یہ آگے پیچھے کسی اور جگہ پر بیٹ نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں ان پر بیٹ کر کے ان کے کپڑوں کو ناپاک کرتا ہے۔ اور اس کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی غداری کی تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے تھم جانے کے بعد اس کو زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ
पता लगा कर आओ पानी खुश्क हो गया है या नहीं। चुनांचे ये गया और इसने मुर्दार देखा और वहीं पर बैठ गया और वापस लौटकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास ना गया। चुनांचे इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस पर लानत फरमाई और इरशाद फरमाया कि तू जब तक जिंदा रहेगा लोगों से डर डर कर ही जिएगा। इसी वजह से ये हमेशा डरा हुआ रहता है। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि कौवे की वजह से बेशुमार बीमारियां फैलती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फासिक परिंदा कहा है। इसी वजह से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म इरशाद फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, और इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे को भी मारने का हुक्म इरशाद फरमाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चूहा फासिक है। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब ये दरियाफ्त किया गया कि चूहे को फासिक क्यों कहा गया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक रात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग लगाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उठाकर मार डाला। चूहे के फासिक होने की वजह बयान करते हुए उलमाए कराम का कहना है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे को इसी वजह से फासिक करार दिया क्योंकि इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी। चुनांचे चूहे ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काटना चाही। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान से कबल अपनी कश्ती में तमाम जानवरों को दाखिल किया तो उनमें चूहा भी था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि वो शेर के नथनों पर ज़रब लगाएं। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिससे एक बिल्ली और बिल्ला निकले और वो बिल्ली और बिल्ला चूहों पर हमला करने के लिए लपके तो चूहे बिल्ली और बिल्ले को देखकर छुप गए। और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के सहाब को चूहे के शर से महफूज रखा। और इमाम हाकिम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत की है कि एक मरतबा चूहा आया और उसने चिराग की बत्ती मुंह में उठा ली। एक लौंडी चूहे को झड़कने लगी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर दिया। चूहा वो बत्ती लेकर इस मुसल्ले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे उसने लाकर डाल दी, जिससे मुसल्ला बकदरे एक दिरहम जल गया। चुनांचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग गुल कर दिया करो, क्योंकि शैतान इन जैसों को ऐसे काम करने की रगबत दिलाता है ताकि वो तुमको जला दे। और मुहर्रम और हलाल हर शख्स के लिए इसका मार डालना मुबाह कर दिया। और सुनने अबी दाऊद में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि एक मरतबा चूहे ने आकर चिराग की बत्ती अपने मुंह में ले ली और इसको लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे डाल दिया, जिसकी वजह से मुसल्ले का वो हिस्सा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे बकदरे एक दिरहम जल गया। और माहिरीन हैवानात का कहना है कि चूहे से ज़्यादा बढ़कर कोई भी फासिद और फासिक जानवर नहीं है। चूहा ना किसी छोटे को बख्शता है और ना ही किसी बड़े को बख्शता है, जो चीज़ भी इसके सामने आती है उसको ख़राब कर देता है। इसी वजह से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फासिक करार दिया है। और इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पागल कुत्ते को भी मारने का हुक्म इरशाद फरमाया है, क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो वह जिस चीज़ को भी काट लेता है वो भी उसी मर्ज में मुब्तला हो जाती है और वो कुत्ते की तरह पागल हो जाती है और उसके अनकरीब मौत वाक़ई हो जाती है। इसी वजह से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पागल कुत्ते को मारने का हुक्म इरशाद फरमाया है ताकि तमाम जानदार और इंसान इसके शर से महफूज रह सकें। और इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली, किरले और गिरगिट को भी मारने का हुक्म इरशाद फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरले, गिरगिट और छिपकली को मारने का हुक्म इसी वजह से इरशाद फरमाया क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो हर चीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बनी आदम से अदावत की बिना पर आग को मज़ीद बढ़ाने के लिए फूंके मार रहे थे। हालांकि इनकी फूंकों की वजह से ना आग बढ़नी थी और ना ही कम होनी थी, लेकिन ये बनी आदम के साथ अपनी अदावत का यानी कि दुश्मनी का इजहार कर रहे थे। इसी वजह से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है और इनको कत्ल करने पर सवाब बयान फरमाया है। जिस तरह के सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص چھپکلی، کرلے یا گرگٹ وغیرہ کو پہلی ضرب میں مارے گا تو اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو ایک ضرب سے زائد ضربوں میں مارے تو اس سے کم، اور جو اس سے زائد ضربوں میں مارے تو اس سے کم نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، اور تمام جن و انس اور جانوروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔